بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کی انٹیلیجنس کی خبروں کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی خبروں میں شامل ہے سعودی عرب کا ایٹمی پروگرام جو چین کے تعاون سے چل رہا ہے۔ روسی ہیکرز نے امریکی ایٹمی لیبارٹریز کے راز چرا لیے۔ امریکہ قطب جنوبی میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے۔ بھارت پاکستان سے نقل مکانی کرنے والے ہندوؤں کو پاکستان کا جاسوس سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دلچسپ خبریں۔ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد نے سعودی عرب کی اپنی ایٹمی توانائی کی انڈسٹری قائم کرنے کے منصوبے سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ سعودی عرب ایٹمی توانائی کی انڈسٹری قائم کرے۔ سعودی عرب کے اس منصوبے میں چین کی شمولیت کے امکان بڑھ گئے ہیں۔ انٹیلیجنس آن لائن کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کا رد عمل سامنے آنے کا امکان ہے۔ دسمبر 2022 میں چینی صدر کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر ایران کے ایٹمی پروگرام پر دونوں ممالک کے سربراہان مملکت کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اور اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ ایران پڑوسی ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے۔ مشترکہ اعلامیے میں سعودی عرب اور چین کے درمیان مستقبل میں تعلقات کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے لیے باہمی تعاون میں اضافہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور چین کے درمیان ہائیڈروجن انرجی پر کام کرنے کے لیے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ناپسندیدگی پر محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی ایٹمی توانائی کی انڈسٹری قائم کرنے کے منصوبے سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ انٹیلیجنس آن لائن کے مطابق امریکہ قطب جنوبی میں تیزی کے ساتھ اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے تاکہ روس کو کنٹرول کیا جا سکے، جو کہ یوکرین کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ امریکی ایئر فورس کا E-3 AWACS کی وہاں پر پروازیں بڑھ گئی ہیں۔ روسی نیشنل گارڈ کے نائب سربراہ الیگزینڈر خنسٹائن نے گارڈ کی قانونی ضرورت پر زور دیا ہے۔ الیگزینڈر کا تعلق صحافت سے تھا۔ وہ روسی پارلیمنٹ میں روسی نیشنل گارڈ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کا تعلق روسی اکثریتی پارٹی سے ہے۔ برطانیہ کے داخلی معاملات کی انٹیلیجنس ایجنسی M5 نے مبینہ روسی جاسوس کی تفتیش کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس جاسوس پر الزام ہے کہ اس نے کنزرویٹو پارٹی کے سیاستدانوں کو ناجائز ذرائع سے روسی فنڈز پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ کنزرویٹو پارٹی کے کارکن اور BBC ورلڈ سروس کے سابق صحافی سرگئی کرسٹو نے تحقیقاتی ٹریبونل میں شکایت درج کرائی ہے۔ سیاسی جماعتوں پر صرف پاکستان میں ہی نہیں برطانیہ میں بھی غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات لگتے ہیں۔ روسی ہیکرز نے امریکہ کی ایٹمی ریسرچ لیبارٹریز کو نشانہ بنا لیا ہے اور ان لیبارٹریز کی تمام رپورٹس کو ظاہر کر دیا ہے۔ روسی ہیکرز نے، جن کا نام کولڈ ریورز ہے، لارنس لیور مور نیشنل لیبارٹری کو نشانہ بنایا۔ اگست اور ستمبر کے درمیان روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا وہ اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کے بعد روسی ہیکرز نے امریکہ کی ایٹمی تجربہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ ان میں بروک ہیون، ارگون، لارنس لیور مور نیشنل لیبارٹری کے راز کو کھول دیا۔ امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی NSA اور برطانوی حکام نے اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ یہ رپورٹ برطانوی اخبار گارجین نے دی ہے۔ ترکی اپنا تیسرا فوجی سیٹلائٹ گوک ترک 3 زمین کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خلا میں بھیجنے والا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے امپرو نامی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جو ترکی فوجی سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر کو مارکیٹ میں فروخت کرے گی۔ ترکی فوجی سیٹلائٹ ٹیلی اسپازیو کے ساتھ
کام کر کے ترکی کی ارضیاتی جغرافیائی انٹیلیجنس کی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے۔ ترکی سے ایک خبر اور بھی ہے کہ ایک انٹیلیجنس اکیڈمی قائم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو امریکہ کی میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ماتحت کام کرے گی۔ بھارتی ٹی وی زی نیوز کے مطابق دہلی میں 24 سال سے مقیم مبینہ پاکستانی ہندو کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 46 سالہ بھاگ چند 22 سال کی عمر میں پاکستان سے بھارت آیا تھا۔ 6 سال پہلے اسے بھارتی شہریت ملی تھی اور وہ دہلی کی سنجے کالونی میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھارتی نارائن لال گادری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھاگ چند 1998 میں ویزے پر بھارت آیا تھا۔ 2016 میں اسے شہریت ملی۔ دہلی میں ٹیکسی ڈرائیور کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ بھارت ان ہندوؤں پر بھی اعتبار نہیں کرتا جو صرف ہندو ہونے کی بنا پر پاکستان سے بھارت منتقل ہوئے تھے۔ بھارت نے قانون بنایا تھا کہ وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہندوؤں کو بھارت کی شہریت دے گا اور بھارت میں مقیم مسلمانوں کو اپنے دادا پردادا کے بھارتی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، لیکن اب وہ پاکستان سے آئے ہوئے ہندوؤں پر بھی اعتبار نہیں کر رہا ہے۔